فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ اریگیشن، نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ بہرحال ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے، ابتدائی جو ہے دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہے خوبصورت، یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کے کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مشابہ تو ہوگی وہ، لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا کہ جس سے انسان کی پھر طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔